السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کے اندر ایک آسان طریقہ بتلایا گیا ہے، خاص کر کے عورتوں کو پردہ کرنے کے بارے میں۔ پردہ کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا ہے وہ ہم قرآن کے ذریعہ حدیث کے ذریعہ سے ہم کو معلوم کر لینا چاہیے۔ اتنا بھی زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے، اتنا بھی بالکل کم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم قرآن کو آگے بڑھ کر نہیں جانا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جتنا آسان طریقہ ہے اتنا ہی آسان طریقے کو انہوں نے راضی پڑھ لیا، امت کے لیے بتا دیا۔ سورہ نور میں بتایا کہ عورت کے لیے پردہ کتنا ضروری ہے، پیر میں کتنا ہے، ہاتھ کو کتنا ہے، چہرے پر کتنا ہے۔ سورہ نور کے حساب سے اگر عورت چلتی ہے تو اس کا پاؤں کا جو زیور ہوتا ہے اس کی آواز تک بھی نہیں آنا چاہیے۔ اور بھی بہت سے مسئلے ہیں، چھوٹے بچوں کے بارے میں، بڑوں کے بارے میں، ایک دوسرے کو ملنے کے بارے میں، ایک دوسرے کے گھر میں کھانا کھانے کے بارے میں، سب کچھ قرآن نے ہمیں بتلا دیا۔ پھر ہم اس معنی کو پڑھنا چاہیے۔ بہت سی عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ مجلسوں میں جا کے کھانا کھاتے ہیں تو چہرے کو بھی ڈھانک لیتے ہیں اور کپڑا اٹھا کے منہ میں نوالا لیتے ہیں اور دوبارہ کپڑا چھپا دیتے۔ یہ کیسا؟ اتنا تک تو کوئی کتاب میں ہم نے نہیں دیکھا کہ پورا چہرے کو بالکل دکھنا نہیں چاہیے، چہرے کو پورا ڈھانکنا چاہیے، صرف 2 آنکھیں دکھنا چاہیے۔ تو مطلب کیا، میرا کہنے کا مطلب کیا ہے، زیادہ تنگی میں مطلب نہیں لینا اسلام کو۔ اسلام کا طریقہ کو ایک آسان طریقہ ہے، جتنا قرآن نے ہمیں بتایا ہے اتنا ہی چلنا بہتر ہے۔ اس کے لیے ہم کو کیا ہے، علم کی ضروری ہے۔ ہم علم کو پڑھنا اور قرآن حدیث کو پڑھنا، قرآن کے معنی کو پڑھنا، خاص کر کے ہر عورت اسلام میں سورہ نور کا معنی، سورہ نساء کا معنی، سورہ بقرہ کا معنی، سورہ آل عمران کا معنی، تو کم سے کم اتنا تو پڑھنا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ تھا کہ میری امت کے ہر عورت کم سے کم اس قرآن کا معنی پڑھنا چاہیے۔ تو اسے میں معافی مانگتا ہوں کہ یہی سورہ کو معنی پڑھنا، باقی کو نہیں پڑھنا، ایسا مت سمجھنا، کیونکہ بات کو الٹا نہیں لینا۔ پورا قرآن کا معنی کو پڑھنا بہتر یہ ہے کہ اس سوروں کو معنی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جتنا زیادہ باقی سورتوں کو پڑھنے سے بھی کیا ہوتا ہے، اگلے امتوں کے بارے میں بتایا۔ ان 4 سورت میں کیا گیا، اپنی زندگی کے بارے میں بتلایا۔ جیسا کہ بولتے ہیں کہ قل ھو اللہ سورہ اگر ہم 3 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ قرآن پڑھنے کا معنی ہے۔ بتاؤ، ایک چھوٹا سا سورہ پڑھنے سے ایک قرآن پڑھنے کا معنی بولتا ہے، تو قرآن کے آیت کا معنی کے حساب سے بتا دیا۔ اس لیے قرآن میں قل ھو اللہ سورہ کا درجہ اتنا ہے۔ ایسا یہ 4 سورتیں ہیں، سورہ نساء، سورہ نور، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ کا معنی بھی ویسا ہی کہ جتنا ہم کو دنیا میں ضروری چیز ہے وہ ہم کو مل جائے گی۔ باقی قرآن کو بھی پورا پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن کو، ہم مسلمان نہیں پڑھیں گے تو کون اور ذات والا کوئی قرآن پڑھے گا؟ ہم لوگ قرآن کو لیں گے اور باندھ کے اوپر رکھیں گے، جمعے کے دن کھولیں گے، یا جمعے کے دن کوئی بیان کرتے رہے گا کہ اس کا وہ کہانی سنیں گے۔ اور بھی جو بھی بیان کرتا ہے اس نے سوچنا چاہیے کہ دلیل دے کے بیان کرنا ہے۔
کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بغیر بنیاد کا کوئی حدیث سناتا ہے تو اس نے جہنم میں اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ اس لیے ہم کو دلیل کی ضروری ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابوں کی کسی کا بھی دلیل چاہیے۔ اس دلیل کی وجہ سے اس حدیث کی میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ خاص کر کے جمعے میں بیان میں یا عورتوں کے جو جمعے کے دن اکٹھا ہو کے اسلام کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو ساتھ لے کے ہم بیان کریں۔ اپنی منمانی کسی سے سنا اس کو نہیں بتا دینا، سنی بات کو تیسرے تک پہنچانے سے پہلے اس کا تحقیق کرنا کہ یہ صحیح ہے کیا نہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور صحیح علم سکھائے، آمین۔